ہیں کہ اب ہم نے وقف کرنا ہے، اب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں معنی نہیں پتا، تو جس بندے کو مطلب مفہوم نہ آتا ہو وہ وقف کہاں کرے؟ اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، کچھ علامات لگائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو آخری ایک دو پیجز ہوتے ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ وقف کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، تو اسی میں سے کچھ علامات سگنل ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وقف کا مطلب پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا، رکنا اور ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو آسانی کے لیے، قرآن پاک کی آسانی کے لیے کچھ سگنل یا علامات لگائی گئی ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح ٹریفک کی علامات ہوتی ہیں اسی طرح اس کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر سرخ ریڈ لائٹ جل رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں، ابھی چلنا نہیں ہے آپ نے، اور جب گرین لائٹ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چل پڑیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی کچھ علامات ہیں۔ اس کا میں یہ مطلب ہوتا ہے بعض دفعہ عبارت ایسی ہوتی ہے کہ معنی آگے پیچھے وقف کرنے سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اردو میں مثال ہے جیسے اب اٹھو مت بیٹھو، اب یہ جملہ ایسا ہے کہ یہاں پر وقف سے اس کا مطلب تبدیل ہوگا۔ آپ وقف کرتے ہیں اٹھو، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہہ رہا حکم دے رہا کبھی اٹھو مت بیٹھو، بیٹھنا نہیں ہے اٹھو۔ اگر وہ دوسری لفظوں میں آپ مت پہ آ کے رکتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب یہ کہہ رہا کہ وہ بھائی اٹھنا نہیں ہے بیٹھو۔ تو اب آپ دیکھیں وقف میں کرنے سے، آگے پیچھے کرنے سے یعنی معنی میں کیا تبدیلی، یعنی الٹ معنی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ بعض دفعہ ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوتا قرآن پاک کا، تو ہم نے وقف وہاں کرنا چاہیے جہاں پر کچھ سگنل، کچھ علامات ہوتی ہیں۔ تو زیادہ مین اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں آسان سا۔ یہ ایک ہوتا ہے میم، ایک ہوتا ہے گول دائرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک سکتہ ہے، وقفہ ہے، طا ہے اور لا ہے۔ ان چاروں پانچوں کو سمجھ لیجیے، ان کو سمجھ لیں گے باقی جو علامات ہیں، مثلا جیم کی علامات ہے، زا ہے، صاد ہے، وہاں پر رکنا نہ رکنا کوئی اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ان میں سے کہاں پر اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں پہلی علامت ہم نے دیکھی میم ہے۔ میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یعنی ضروری۔ میم کا مطلب ہے جہاں آپ نے ضرور رکنا ہے۔ تو جب ہم یہاں پڑھیں گے تو اگر ہمیں وہاں پر رکنا ہوگا، ورنہ معنی میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے۔ فلا يحزنك قولهم، یہاں پر آپ رک جائیں، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اور اسی طرح نمبر 2 پوائنٹ ہے، گول دائرہ لگا ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ تو آیت کے اختتام کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر آیت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو یہاں پر بھی کیا کرنا، رک جانا چاہیے۔ رکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وقف لازم پہ نہیں ملانا، وہاں پر رکنا۔ تیسری چیز ہے سکتہ۔ سکتے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز ہماری رک جائے لیکن سانس جاری رہے، سانس نہ رکے۔ تو سکتے پر قرآن پاک کے اندر 4 ہیں سکتے۔ پہلا سورت اس میں ہے، سورت 15ویں سپارے میں، دوسری سورت کہف میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر رکنا نہ رکنا دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ دوسرا سورت یاسین میں ہے، وہاں پر بھی رک سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے۔ اور تیسرا سورت قیامہ میں 29 پارے میں ہے، اور چوتھا سورت مطففین 30ویں میں۔ جو 29 اور 30ویں والا نا، وہاں پر سکتہ ضرور کرنا ہوگا۔ اس طرح ہے، کیسے پڑھیں گے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ مِّن مَّرْقَدِنَا هَذَا، تو یہاں پر رکنا ہو، یعنی یہ میں نے سانس نہیں توڑا، سکتہ کیا۔ یہ 4 سکتے کرنا، 2 جو لاسٹ والے 2 ہیں وہ ضرور کرنے ہیں، وہاں پر سکتہ ہی کرنا ہے، پہلے والے 2 میں آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے وقفہ۔ وقفے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ دیر رکنا، یعنی وقفہ کرنا، سٹاپ ہونا۔ اب کیسے پڑھیں گے، اس کو سکتے سے زیادہ رکیں گے لیکن سانس جاری رہے گا، جیسے ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب میں نے یہاں پر وقفہ کیا ہے، سانس نہیں توڑا، تو اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ اسی طرح مزید علامات دیکھیں، ایک یہ 3 ڈاٹ اکٹھے آئے ہوتے ہیں،
اور یہ دو اکٹھے ہی آتے ہیں وقفے سے. اس میں سے قاعدہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک پر ٹھہر جائیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب پر وقف کر لیں, اگر نہیں کیا تو فیہ پہ وقف کر لیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اگر ہم ملا کے پڑھ لیں گے تو کوئی معنی تبدیل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگلی علامت ہے طوا کی. طوا کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق, یعنی وقف کر بھی سکتے ہیں, کرنا بہتر ہے, نہیں بھی کرتے تو نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی معنی تبدیل نہیں ہو رہا. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا اور کئیوں کو ہدایت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقین کو, اس میں کوئی معنی تبدیل نہیں ہو رہا. اس کے بعد ایک علامت ہوتی ہے قف. قف کا مطلب بھی رکنا ہوتا ہے, قافا لکھا ہوتا ہے, یہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے, اگر نہیں ٹھہرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایک علامت ہوتی ہے جیم اور صاد لام کی اکٹھا ہوتا ہے. جیم کا مطلب ہوتا ہے اجازت, وقف اجازت ہے, یہاں پر رک بھی سکتے ہیں, آپ نہیں بھی رک سکتے, کوئی پرابلم نہیں. اسی طرح کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گول دائرے کے اوپر لا الف لا لگا ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی آپ جب گول دائرہ آ گیا تو آپ کو اختیار ہے, آپ رکیں یا تلاوت جاری رکھیں. ہاں یہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو, اگر آپ کا سانس لمبا ہے, آپ جتنے لمبی آیات پڑھیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس کے بعد ایک اور اگلا پوائنٹ دیکھیں, زا صاد قاف اور صاد لام بڑی کے, یہاں پر بھی آپ رکیں نہ رکیں بہتر ہے. اور اس کے بعد ایک علامت لا کی آ جاتی ہے, اور لا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر نہیں رکنا. ٹھیک ہے, جہاں پر لا آ رہا ہو اس کا مطلب ہے اس کے معنی ابھی پورا نہیں ہوا, اس کو کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں. اور اگر آپ اس کو رکتے ہیں تو معنی میں خرابی آنے کا, معنی میں تھوڑی سی چینجنگ ہونے کا مسئلہ بن سکتا ہے, اس لیے اس میں نہیں رکنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, جو الحمدللہ مکمل ہو گیا. تجوید کا کورس تھا جو اس کی 22 اس کی سلائڈس ہیں, یہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا.